بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگی ہوں کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی سن کر۔ دوران سفر ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتکہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد بولیں، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی۔ آپ خود سے سوچئے، یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کمر تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک برتن لے کر آؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن اٹھا کر لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تھنوں میں بہت زیادہ دودھ بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ اس کے بعد سب کے بعد دودھ پی لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو معبد لوٹے اور انہوں نے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو دیکھے وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ کون سا دودھ ہے اور یہ کیسا دودھ رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں پر جو بکری تھی وہ دودھ دے نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، آج یہاں ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہوئے۔ پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو فوراً رک جاتے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین اور جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں۔ اگر میں یہاں اس وقت موجود ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا۔ میں ابھی اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوا تھا، وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانہ تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔